بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا لیکچر ہے وہ سکن کے انتہائی ایک اہم موضوع کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پگمنٹیشن، فریکل، مختلف الفاظ ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر یا لوگ اپنی لینگویج میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو جائیں بولتے ہیں، کچھ چھائیاں کہتے ہیں اور کچھ سیاہیاں کہتے ہیں۔ تو ان کی علامت کیا ہے اور یہ چہرے کے اوپر کیوں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ تو آج جو ہے میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ اتنی آسان لینگویج میں سمجھاؤں کہ آپ کو جو ہے جتنے سننے والے ہیں ان کو یہ سمجھ آ سکے۔ تو یہ زیادہ تر لڑکیوں کا مرض ہے، اور یہ جو مرض ہے یہ 18 سال کی ایج کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جو لڑکے ہیں وہ بھی اس کے پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ تو یہ لڑکیوں کے اسباب کچھ الگ ہیں، لڑکوں کے اسباب کچھ الگ ہیں، لیکن ایک سبب ایسا ہے جو دونوں کے اندر ملتا جلتا ہے۔ تو پہلا سبب جو ہے 70% پیشنٹ، یعنی کہ 70% پیشنٹ ایسے ہیں جو اس سبب کی وجہ سے جن کے چہرے کے اوپر جو ہیں وہ سیاہیاں بنتی ہیں۔ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ ہے جگر۔ جگر کی وجہ سے جو ہے انسان کے یہ جو ماتھا ہے اس کے اوپر اور چکس کے اوپر جو ہے یہ اور یا پھر یہ بازو کی جو کونیاں ہوتی ہیں اس جگہ پہ بھی سیاہیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب جگر کی وجہ سے یہ کام شروع ہو تو آپ کے ہاتھ پاؤں کے اندر جلن ہوتی ہے، اور یہ جلن بڑھتی بڑھتی پھر آہستہ آہستہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو جو اپنے پاؤں ہیں وہ کمبل سے باہر نکال کر سردیوں میں سونے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ جلن ان میں اتنی برننگ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ سیاہیاں پڑتی ہیں۔ جگر جو ہے اس کا پہلا سبب ہے، اور یہ مشاہدہ ہے اور میرا ماننا ہے کہ اگر جگر کی علامات دور کر دی جائے تو پیشنٹ جو ہے الحمدللہ 80% تک وہ کور کر جاتا ہے۔ تو دوسری طرف چلتے ہیں کہ لڑکیوں کے اندر یہ زیادہ تر کیوں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ نوز کے اوپر اس جگہ پہ یہ سیاہی نمودار ہوتی ہے جو کہ خاکی کلر کی سیاہی مائل ہوتی ہے، وہ وائٹ ڈسچارج یعنی کہ لیکوریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ چکس پر یعنی کہ یہ گالوں کے اس حصے پر پیدا ہو تو یہ سوزش رحم یعنی کہ جو رحم ہے اس کی سوزش کی وجہ سے، یا اس میں ورم ہے اگر آپ کی یوٹرس میں تو اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا پھر یہ اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کو پیریڈز آنے والے ہوتے ہیں تو پیریڈز آنے کے 2-3 دن پہلے یہ سیاہی بہت ڈارک ہو جاتی ہے، اور پیریڈز ختم ہونے کے بعد 2-3 دن تک یہ جو سیاہی ہے وہ ڈارک رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر نارمل ہو کے اسی طرح کی جو عام چھائیاں ہوتی ہیں اس کلر میں ہو جاتی ہے۔ اور لڑکوں کے اندر جو اس کے سبب ہیں وہ بہت زیادہ مادہ منویہ خارج ہونے کی صورت میں، یعنی کہ جریان احتلام یا مشت زنی کی صورت میں، یہ اگر مادہ منوی آپ کا خارج ہو چکا ہے تو پھر بھی یہ چھائیاں چہرے کے اوپر پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کا اوپر سے جتنا مرضی ٹریٹمنٹ کریں، چہرے کے اوپر سے جتنا مرضی آپ کریمز استعمال کریں، جو کچھ مرضی استعمال کریں، لیکن اگر آپ بیماری کا سبب جہاں سے بیماری چل رہی ہے، کوئی بھی بیماری، اگر آپ کو اس کا سبب نہیں دور کریں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کیا کہتے ہیں، میں نے علامات بتا دی ہیں بہت آسان طریقے سے۔ اگر آپ کو جگر کی علامت ہیں تو آپ جگر کی اچھی میڈیسن استعمال کریں۔ ہاں، جگر کی کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں تو ایک بات یاد رکھیے، اس کے ساتھ ارکے کاسنی 100 گرام اور بیچ میں 30 گرام جو ہے اس کے اندر شربت بزوری ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ وہ 3 ٹائم اس کے ساتھ میڈیسن استعمال کریں، چاہے آپ کوئی جگر کا شربت استعمال کریں، جگر کے کیپسولز استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ میں تو اپنے کلینک پر جو ہے وہ پیشنٹس کو اس کے کیپسولز الحمدللہ ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے وہ استعمال کرواتا ہوں۔ اگر آپ وہ وائٹ ڈسچارج کے لیے میڈیسن استعمال کر رہی ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ شربت بزوری کے ساتھ جو ہے یا دودھ کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ ہاں، اس کے اندر غذا کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں۔ آپ جو ہیں اپنی جو روگنیات والی چیزیں ہیں جیسے چکن، بڑا گوشت وغیرہ جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں زیادہ کھائیں۔ فریش فروٹ جو ہے وہ زیادہ کھائیں، یعنی کہ جو موسمی پھل ہے، یعنی کہ جو موسم اس وقت ہو وہ پھل زیادہ کھائیں،
اور اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں ان کے اندر بھنڈی توری ہے، اس کے علاوہ جو ٹینڈے ہیں، گاجر بہت بہترین چیز ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، گاجر اور مولی کچی کھائیں یا ان کا جوس نکال کر پئیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کو ٹائم لگتا ہے، یہ بہت لمبا پیریڈ ہے اس مرض کے علاج کا۔ کچھ حکم اور کچھ مصنفین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا مرض رہ جاتا ہے اور پوری زندگی جان نہیں چھوڑتا، یہ 60 یا 70 سال کی ایج میں جا کے جان چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا پراپر علاج کریں، پریشان نہ ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ ودن 6 منتھ یا ودن 1 ایئر تک آپ کی جان جو ہے یہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا، پرہیز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ لیکچر آپ کو اسی طرح ملے، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ علمی گفتگو کا پتہ چل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت جلدی اسکن کے اور بہت سارے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔